بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. ایک چھوٹے سے ریمائنڈر کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں کہ شاید اس سے کچھ چینج آ جائے اور ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے انشاءاللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. آج کل فیس بک پہ، انسٹاگرام اور ادر سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس آتی ہیں. کوئی اپنے پروڈکٹ سیل کر رہا ہے یا کچھ کوک کر رہا ہے یا اپنے گھر کا انٹیریئر دکھا رہے ہیں. کسی بھی قسم کی ویڈیو ہے تو اس کے پیچھے سانگز پلے ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا، اب سوچا یہ جاتا ہے کہ ہم تو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم تو وہ انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں، تو ہم وہ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آہستہ 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 ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر جو سانگز ہیں جو نہ بھی سننا چاہے اس کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا والیوم میوٹ نہیں کر رہے. تو یہ جو چیز جو لگاتار پوائزن کرتی ہے ہمارے کانوں کو، اس کا پھر ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے. لگتا یوں ہے کہ یہ صرف چھوٹے چھوٹے کلپس تو ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن اس کا ایک ہیوج امپیکٹ پڑتا جا رہا ہے. جب کوئی ایک پارٹی یا ایک گروپ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے تو لوگ زیادہ وہاں پر اس کو فالو کرتے ہیں، زیادہ لائکس ملتے ہیں اس سانگ کی وجہ سے. تو دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا اور سب ہی اپنے بیک گراؤنڈ پہ یہ سانگز پلے کر رہے ہیں. اب وہ لگانے والا خود تو گناہ گار ہو رہا ہے لیکن باقی سب کی بھی دنیا اور آخرت خراب کر رہا ہے. تو یہاں آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہے، جس طرح یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو آگے جاتا ہے اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا آخرت میں بھی، اسی طرح سے جو گناہ ہے یہ گناہ جاریہ ہیں. یعنی آپ خود اس گناہ میں ملوث ہو کے باقی لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. قرآن میں ایک بڑی خوبصورت آیت میں پڑھ رہی تھی جو کافروں کے بارے میں ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کافروں کے بارے میں ہے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، یعنی وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کافروں کے بارے میں ہے. آگے ایک خوبصورت بات جسے مجھے اٹریکٹ کیا وہ کیا تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کا پہلے ذکر کیا، مہر کس پہ لگی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے قلب، ان کے دل اور ان کی سماعت، ان کی کانوں پر. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں جب یہ آپ سانگ سنتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، نہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے دل پر ہوتا ہے. آپ کو لگا آپ نے تھوڑی سی ویڈیو دیکھی، دیٹس اٹ، نہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کے حواس پر طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اس کو سننا بار بار اچھا لگتا ہے، پھر آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک جنرل سی چیز لگتی ہے کہ کوئی بات نہیں، سب بھی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نہیں، ہم نے اس چیز کو یہاں ہی سٹاپ کرنا ہے. اس سے ہمارے دلوں پر زنگ لگ رہا ہے. ڈھیروں میسجز آتے ہیں، انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گی، جن پہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، یا ہمارا دل لگتا نہیں نماز پڑھنے میں، یا ہم سے دعا نہیں مانگی جاتی. ٹھیک، بہت سی چیزیں. ان میں سے ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں جب بری چیزیں اثر کرتی ہیں، آہستہ آہستہ ہم تو زنگ لگتا ہے، تو پھر اللہ کے یاد میں ہمارا دل نہیں لگتا. جبکہ اللہ کی یاد میں یہ دلوں کا سکون ہے. تو ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہمارا دل تو کہیں اور اٹکا ہوا ہے. ہمیں مل کے اس چیز کو یہیں پر سٹاپ کرنا ہے. آپ نے اس آڈیو کو آگے کنورٹ کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنی الفاظ میں کنورٹ کریں، آگے اس کو پہنچائیں، لیکن یہ اویئرنیس دیں. اگر آپ کی فرینڈز کوئی بھی ایسا کام کر رہی ہیں، کوئی بھی چیز سیل کر رہی ہیں، آپ سیل کریں انٹرنیٹ پر، بٹ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ سانگز پلے نہیں کرنے،
تو ہمارے بچے بھی نہ دیکھیں اور ہم بھی یہ چیز نہ کریں. ہمیں اس کو اگر ابھی نہ روکا تو یہ بڑھتا چلا جائے گا اور پھر اس کے پیچھے بہت سی فحاشی آتی جائے گی. تو اس کی بجائے آپ بیک گراؤنڈ پہ کوئی اچھی چیز لگائیں جس میں میوزک نہ ہو, جس میں گانے نہ ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو آگے لے کے جائیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے کاموں میں بھی برکت ڈالے گا, آپ کے مال میں, آپ کی تجارت میں انشاءاللہ برکت ہوگی. ہاں, متقی جو ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ ڈر کے معاملہ کرے گا اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے گا, لیکن اس کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو لگے کہ میں اگر سانگس پلے نہیں کروں گی تو میری جو ہے وہ فالو نہیں کریں گے لوگ مجھے. تو جو رزق آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ. ہمیشہ حلال وے کو اختیار کریں. وہ دیکھنے میں مشکل ضرور ہے لیکن برکتیں اسی میں ہی ہیں. برکت کیا ہے کہ تھوڑے سے مال میں بھی آپ کا بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے, اور بے برکتی کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا مال ہے پھر بھی بے چینی ہے, بے سکونی ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی, اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی مال کی وجہ سے. یہ بہت چیز آگے جاتی ہے, ڈبیٹ بہت آگے جاتی ہے. یہ جسٹ میں نے آپ کو اس چیز کو ہٹ کیا ہے کہ ان سانگز کو پلے کرنا بند کر دیں اور دوسروں کو بھی اویئرنیس دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر ایسی مہر نہ لگائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے دل پہ لگائے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے سیم ہے. میں یہ اپنے آپ کو بھی ڈرا رہی ہوں اور آپ کو بھی ڈرا رہی ہوں کہ ہمیں اللہ کے دین پر چلنا ہے, دین پر چلتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اور سم ٹائم یہ ٹف لگے گا کیونکہ آپ کو اپنا دامن بچانا ہے ان کانٹوں سے, ان جھاڑیوں سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمارے لیے آسانیاں ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.